علامہ اشفاق احمد صاحب اللہ کا جو آج کا موضوع ہے وہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان کرنا ہے۔ ذرا ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر، ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ کسی بھی تنگ نظر سے وفا نہیں ہوتی، جو کج عقیدہ ہے ان سے صلاح نہیں ہوتی، جسے حسین کی ماں فاطمہ دعا دے دے پھر اس کے حق میں کبھی بد دعا نہیں ہوتی۔ وہ قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے، قلم کی نوک سے جب کربلا کا غم ٹپکتا ہے تو بشکل شیر کاغذ پر ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتا، کھلا کر نام پر ان کے کوئی احسان نہیں کرتا، انہی کے گھر کا دانا ہے ہمارے گھر میں بٹتا ہے۔ حضرات، حسین کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، ایک منٹ میں سنو۔ حسین گلشن اسلام کی بہار ہے، مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے، صبر و رضا کی سلطنت کا شہریار ہے، حسین روشنی کا مینار ہے، حجرِ فاطمہ کی بہار ہے، محمد عربی کے دل کا قرار ہے، شہیدان محبت کا قافلہ سالار ہے، نوجوانان جنت کا سردار ہے، حسین عزم و یقین کی تلوار ہے، حسین کا چہرہ مطلع انوار ہے، حسین کا دیدار محمد عربی کا دیدار ہے، جس نے کیا حسین کا دیدار ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ میں تو کہتا ہوں میرا خدا جسے اوجے قرار دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو اگر کسی کو دیا حسین کا ہو، یہی وہ نام ہے جو شجرے کھڑال دیتا ہے۔ آئیے خطیب عزیزان حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو وداع میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ جلسہ بہت کامیاب ہے، محبتوں کے ساتھ بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان خواجہ بختیار کاکی، فیضان محبوب الہی، فیضان حضور شامل پاک، فیضان حضور مخدوم شملہ، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ اشفاق صاحب اللہ۔ اس شان سے حضرت اشفاق آئیے، دل عاشقان مصطفیٰ کے جیت جائیے۔ وہ دو جہاں میں کیسے مسلمان فیضیاب، وہ کامیاب مستحق کیا کیا بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جلسہ دستار بندی تاجدار حرم کانفرنس جامعہ البرکات خورشید العلوم کا سالانہ جلسہ، اس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ابھی آپ نے استاذ العلماء مفتی اعظم سنبھل حضرت اللہ الشاہ مفتی علاء الدین صاحب اللہ کا بصیرت افروز کتاب سماعت کیا۔ رب کریم ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیز گرامی قدر قاری محمد الیاس صاحب کا حسن انتظام اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور نقیب اہل سنت، نقیب عرس اعلیٰ حضرت قاری محمد یوسف صاحب اللہ سنبھلی کی پرزور رقابت سے آپ محظوظ ہوئے، قاری عرفان صاحب کی محبت سے محظوظ ہوئے۔ اللہ اور اس سے پہلے جس نے جو کہا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے کہ مزاج یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے بعد میں
تقریر کرنا کچھ مناسب سا نہیں لگتا، مگر اب حالات ایسے ہیں، اس لیے جو بھی صورتحال ہے میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ اوپر سے عنوان مجھے وہ دیا ہے کہ بے وقت کی راگنی تو نہیں کہہ سکتے، مگر وہ وقت ہوتا تو پھر ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے ان دنوں میں۔ بہرحال جیسا حکم ہے میں کوشش کروں گا۔ موضوعات جو ہے نا وہ انہی دنوں میں اچھے ہیں۔ ہاں تو میں کوئی باہر جا رہا تھوڑی 30 سال سے آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں۔ بابری مسجد کے ملبے سے ہماری حاضری ہوئی، یا یہ کہیے کہ بابری مسجد شہید ہوئی اور دلی آئے، 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حالانکہ اب جلسوں کا مزاج ہٹ رہا ہے، چونکہ جلسے دین پہنچانے کے لیے ہوتے تھے، ہمارے بزرگ کراتے تھے، مگر اب جلسوں میں بہت زیادہ ادھر ادھر کی ہونے لگی ہے۔ تو جو سلیکٹڈ پروگرام ہے صرف انہی میں جاتے ہوئے طبیعت کرتی ہے، ورنہ رات کو اپنے بستر پہ سونا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ پکار خیش حیرانم ارسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم ارسنی یا رسول اللہ، ندارم جست ماوائے ندانم جست مل جائے، تو ہی خود ساز سامانم ارسنی یا رسول اللہ، اگر رانی بدر خانی غلامہ من سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم ارسنی یا رسول اللہ، رضایت سائلے بے پر تو ہی سلطان لا دھر، شاہ بحر عزی خانم ارسنی یا رسول اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان ہی کہتا ہے میری جان ہے یہ، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ یہ علماء اہل سنت ہمارے ہم سفر یہ دہلی میں بڑی محنت اور مشقت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی سچے سپاہی کی حیثیت سے خدمت فرما رہے، اللہ قبول فرمائے اور ان کی مسائی کو رب مشکور فرمائے۔ معزز حاضرین، اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس دین کی حفاظت، اس کے
لوازمات کی حفاظت ہمارے رب نے فرمائی ہے۔ دین مٹانے والے آتے رہے، دین بڑھتا رہا۔ مکے کے بازاروں میں دین مٹانے والوں کا ٹولہ اٹھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، پتھر برسائے گئے۔ ابو طالب کی گھاٹی میں 2.5 سال سوشل بائیکاٹ کا زمانہ مصطفیٰ نے جھیلا۔ خون کے پیاسے بن کے اہل عرب آ گئے، مگر اسلام بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ کو وہ شہر چھوڑنا پڑا جس شہر میں نبی نے اپنی آنکھ کھولی تھی، اور ہجرت کا موقع آیا۔ اللہ کے نبی مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، مگر یہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ اسلام مٹانے کے منصوبے بنتے رہے۔ پہلے ہی سال بدر کا معرکہ پیش آیا، دوسرے سال احد کا معرکہ پیش آیا۔ کبھی احزاب ہے، کبھی خندق ہے، کبھی خیبر ہے، کبھی تبوک ہے، کبھی کوئی اور جنگ ہے، صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے۔ مصطفیٰ مدینے میں 10 سال رہے اور 82 جنگیں سرکار کے اوپر مسلط کی گئی۔ 82 جنگیں ہیں جس میں سرکار شریک ہوئے یا سرکار کے حکم سے وہ مار کے لڑے گئے، مگر تاریخ حیران ہے کہ جب شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے اور قتل ہونے والے کافروں کی تعداد دیکھی جاتی ہے تو 1000 کی تعداد دونوں طرف سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ان کے سامنے دلیلیں ہمارے پاس ہیں کہ صرف 2 جنگیں پچھلی صدی میں لڑی گئی، 1914 میں شروع ہوئی اور 1819 میں ختم ہوئی، دوسری جنگ 1939 میں شروع ہوئی اور 44 میں ختم ہوئی، جسے دنیا جنگ عظیم کہتی ہے، ورلڈ وار کہتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان 2 جنگوں میں مرنے والے 3 کروڑ سے متجاوز تعداد ہے۔ باقی یوگوسلاویہ چھوڑ دیجئے، ہرزیگووینیا چھوڑ دیجئے، آپ شام کو چھوڑ دیجئے، مصر چھوڑ دیجئے، آپ چچنیا بوسنیا چھوڑ دیجئے، صرف 2 جنگیں لڑی ہیں خیروں نے اور 3 کروڑ سے زیادہ انسانوں کا قتل عام ہوا ہے، اور ادھر مصطفیٰ کی زندگی میں 82 جنگیں لڑی گئی ہے۔ ایک انقلاب آیا ہے، تہذیب کا انقلاب آیا ہے، انسانیت کا انقلاب آیا ہے، تمدن کا انقلاب آیا ہے، وقار کا انقلاب آیا ہے، حلال کا انقلاب آیا ہے، رب کے قانون کا انقلاب آیا ہے، آزادی کا انقلاب آیا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا انقلاب آیا ہے، بیواؤں کو عزتیں دینے کا انقلاب آیا ہے۔ صرف 1000 انسان مقبول نہیں۔ اللہ بہرحال یہ ٹاپک ہے، یاد رکھیے گا، کبھی آؤں گا تو اس میں لوں گا، ابھی حکم کی تعبیر کی۔ یہ جنگ ہوتی کیوں ہے؟ کبھی اسلام نے کوئی جنگ تھوپی نہیں کسی پہ، یا ڈیفینس میں لڑی ہے،
یا جب دوسری طرف سے یلغار ہوئی ہے تو اس کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ ہر جنگ کا آپ تجزیہ کریں گے، انالائسس کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا۔ آج بھی جنگ مسلط ہے ہماری تہذیب پر، ہمارے کریکٹر پر، ہمارے کردار پر، ہماری عبادت پر، ہماری ریاضت پر، ہماری مسجد پر، ہمارے مدرسے پر، ہمارے اسلامی کریکٹر پر، ہماری وضاحت پر، ہمارے تہذیب و تمدن پر، ہمارے ملک و معاش پر آج بھی جنگ مسلط ہے۔ مگر مسلمانوں، اس جنگ کو آپ نے جیتنا ہے اور زمانے کو بتانا ہے کہ تم جنگیں مسلط کرتے رہو، تہذیب کے ٹکراؤ کی جنگ مسلط کرو۔ ہم مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا کے اللہ کے نبی کے سچے غلام بن کے ہر جنگ جیتتے ہوئے نظر آئے۔ مگر آپ کو یزیدی کردار نہیں نبھانا، آپ کو دنیا دار کا کردار نہیں نبھانا۔ آپ تب جیتو گے جب نبی کا کردار لے کے آگے بڑھو گے، جب صدیق کی صداقت والا کردار ہوگا، جب عمر کی عدالت والا کردار ہوگا، جب عثمان کی صحابت والا کردار ہوگا، جب علی کی شجاعت والا کردار ہوگا، جب امام اعظم کی فقاہت والا کردار ہوگا، جب غوث کی کرامت والا کردار ہوگا، جب خواجہ کی عظیمت والا کردار ہوگا، جب احمد رضا کے عشق کا کردار آپ لے کے آگے بڑھیں گے، جب تاج الشریعہ کے تقوی کا کردار لے کے آپ بڑھیں گے، جب مفتی اعظم کی عظیمت کو لے کے آپ بڑھیں گے، مخدوم سمنہ کی شرافت لے کے آپ آگے بڑھیں گے، تب کہیں جا کے یہ جنگ آپ جیت پائیں گے۔ حالات تو ہمارے یہ ہیں کہ بسا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ عالم ہمارا یہ ہے، ہمارے گھروں سے تہذیب رخصت ہو گئی، قرآن کی تلاوت چلی گئی، نمازوں کی کثرت کا وہ ایک سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہمیں یہ گلہ ہے کہ ہمارے حق ہمیں نہیں دیے جائے۔ حق لینا ہے تو حسین کی طرح آگے آنا ہوگا، سر کٹے یا رہے اعلائے کلمت الحق کے لیے میدان عمل میں اترنا ہوگا، اور آپ کو کل ہی سے اترنا ہوگا۔ جھوٹ کے خلاف چلنا ہوگا، غیبت کے خلاف چلنا ہوگا، رشوت کے خلاف چلنا ہوگا، چوری کے خلاف چلنا ہوگا، زناکاری کے خلاف چلنا ہوگا، آپ کو ڈکیتی کے خلاف چلنا ہوگا، صلہ رحمی کے خلاف چلنا ہوگا۔ آج قطع صلہ رحمی ہو رہا ہے، اس کے خلاف آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ گویا کہ پورے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کر کے جب آپ میدان عمل میں آؤ گے تو زمانہ کہے گا کہ یہ سچا مسلمان آیا ہے، اور اسے دیکھ کے اس کے کردار کو اپنانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک تو مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شیعہ کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسپا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ۔ بہرحال مسلمانوں، اپنے گھروں سے یہ جو موبائل ہے نا، جو ٹیلی ویژن کو ہو رہے تھے، یہ اس سے بڑا ٹیلی ویژن ہے، اور اس ٹیلی ویژن نے تو دماغ خراب کیے تھے۔ اس ٹیلی ویژن نے گھروں کے اندر کی عزتیں چوراہے پہ نیلام کر دی۔ رات کے سناٹے میں ہمارا نوجوان حسین کا نام لینے والا، علی اکبر کا دل دادا، مسلک اعلیٰ حضرت کا اعلان لگانے والا، یہ ملت کا نوجوان ہے جس سے مستقبل میں امیدیں تھی کہ اسلام کا جھنڈا لے کے یہ کائنات عالم میں بلند کرے گا۔ وہ ایک کھمبے سے لگا ہے رات کو،
کان پہ موبائل ہے، وہ رات کے اس سناٹے میں کہہ رہا ہے ڈارلنگ تم نے کھانا کھا لیا؟ ابے بے غیرت، تو کسی شریف مسلمان کے گھر میں موبائل کی رنگ ٹون دے کر بستر کی اندر لیٹے ہوئے انسانوں کو سرسراہٹ رنگ ٹون کی سننے کے بعد اس کی آواز کو فضا میں منتشر کر رہا ہے، چوراہے میں منتشر کر رہا ہے۔ یہ کسی محلے دار کی بیٹی نہیں ہے جس کی آواز رات کے 12 بجے تو چوراہے پہ موبائل کے ذریعے سن رہا ہے، یہ رسول اللہ کی امت کی شہزادی کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، تو آج کسی خیر کے گھر میں موبائل کی رنگ ٹون کے ذریعے شمخون مار رہا ہے تو تو یہ بھروسہ مت رکھ کہ تیرے گھر میں بند دروازوں کے اندر، بستروں کے اندر کسی کی رنگ ٹون تیرے گھر کی عزتوں کو نیلام نہیں کر رہے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز، قاسم شمشی صاحب، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود گل ہے نماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ محو ترنم ہے اب تک، اس کے جذبات میں نغموں کا تلاطم ہے اب تک۔ میرے دوستو، آپ کو عمل کرنا ہوگا، یہ خورشید العلوم یہی سکھاتا ہے۔ یہ حفاظ بیٹھے ہیں، یہ بن کے آئے ہیں نبی کے دین کے نمائندے، اور ایک نمائندہ آیا تھا جس دن سن 61 ہجری میں مروان نے کہا کہ حسین کی بیعت لو، یزید خلیفہ بن گیا، تو اس جوان نے یہ کہا تھا، وہاں کے گورنر ولید سے کہ تیری ماں تجھے روئے یزید جیسے ظالم کی بیعت لینے آیا ہے، وہ شرابی ہے، جواری ہے، نمازوں کا تارک ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں۔ یہ اعلان کبھی حسین کی محبت میں آپ کے منہ سے نکلا؟ میرا حسین حقانیت کی پہچان بن کے چمکا، اور حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز بنا حسین۔ کوئی دوسرا نام نہیں لاؤ گے حق و باطل میں، اگر فرق کرنا ہو تو نام آئے گا حسین۔ ارے یہ وہ حسین ہے، قسم خدا کی، وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ امام حسین اور سرکار حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان علماء تاریخ کے مطابق تقریباً 4200 سال کا فرق ہے، 4200 سال، بعض نے 4500 سال بھی لکھا ہے۔ مگر جناب ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر حسین اعظم تک سب نام دنیا میں رکھے گئے، حسین نہیں رکھا گیا۔ دور شیش میں کوئی حسین نہیں، دور نوح میں کوئی حسین نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی حسین نہیں، داؤد و سلیمان کے زمانے میں حسین نہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں حسین نہیں، حالانکہ اس زمانے میں یزید ہے۔ رسول اللہ کی جوانی کے دنوں میں، پیدائش کے زمانے میں یزید ہے، حسین نہیں۔ اعلان
زمانے میں مکہ مدینے میں عرب میں یزید ہے، حسین نہیں، لیکن جس دن فاطمہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا حسین۔ 4200 سال جس نام کو رب نے ذہنوں سے محو رکھا، آج وہ نام آشکار ہوا، سب نام موجود ہیں۔ سرکار کے زمانے میں یزید ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے قبیلے میں یزید ہے، قبیلہ بنو قریش میں یزید ہے، قبیلہ بنو تیم قریش میں یزید ہے، لیکن کوئی حسین نہیں، حسین تنہا ہے۔ اور واقعہ کربلا کے بعد 10 محرم 61 ہجری ظہر کے وقت کے بعد دنیا میں کوئی یزید نہیں ہے۔ آج تک ہر جگہ حسین، ہر گلی میں حسین ہے، ہر گھر میں حسین ہے، ہر بستی میں حسین ہے، ہر محلے میں حسین ہے، ہر علاقے میں حسین ہے، ہر ملک میں حسین ہے، ہر بر اعظم میں حسین ہے، مصر و شام میں حسین ہے، لیبیا و سیریا میں حسین ہے، الجیریا الجزائر میں حسین ہے، اللہ اکبر، افریقہ و امریکہ میں حسین ہے، ہندوستان و پاکستان میں حسین ہے، برما و بھوٹان میں حسین ہے، نمازوں میں حسین ہے، نیازوں میں حسین ہے، دلوں کی دھڑکن میں حسین ہے، اللہ اکبر، آہوں میں حسین ہے، نالین نیم شبی میں حسین ہے، آہ سلطاہی میں حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہداء کربلا، علماء اہل سنت۔ میں ابھی ایک لمبے سفر سے واپس آیا پرسوں، تو یہ جو حالت دیکھ رہے ہیں نا آپ میری، یہ قاری صاحب جیسے مہربانوں کی بدولت ہے۔ میں لیٹ نائٹ تقریر نہیں کرتا ہوں، مگر جب مہربانی ہو جائے تو کیا کیا آواز متاثر ہوتی ہے، اس کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم اپنی اس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی۔ کربلا کے بعد کوئی یزید نہیں، کربلا کے بعد ہر جگہ حسین ہے۔ اللہ بے شک اللہ ظلم کا نام صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ ظالم یزید مر گیا، زندہ میرا حسین۔ واہ 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 بے شک بے شک بے شک سبحان۔ حضرات یہ حسین کے نام کی برکت ہے کہ آپ جائیں گے تو حسین محلہ بھی ملے گا، حسین نگر ملے گا، حسین ساگر ملے گا۔ آپ جائیے حیدرآباد، ساگر کا نام حسین ہے، پانی پہ پہرا بٹھایا، ساگر کا نام حسین ہے۔ بستیاں بسانے کی اجازت نہیں دی، شہروں کا نام حسین پر رکھ دیا گیا۔ یہ شان ہے میرے آقا حسین۔ اب ایک عقیدے کا مسئلہ، مفتی اعظم سنبھل دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ کر رہے تھے، پیرانہ سالی کے باوجود یہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ عقیدہ یہ ہے ہمارا اور آپ کا کہ مصطفیٰ جان رحمت پورے مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ، ارے بولو یار زندہ ہو جائے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ویلکم نہیں ہے، یہ ان ویلکم ہے۔ ویلکم کے لوگ تو بڑے زندہ دل ہوتے تھے، اب تو نہیں، لیکن 25 سال پہلے میں بہت آتا تھا، تو مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ جانے کا وقت ہی نہیں بچا۔ اور کوئی گلی کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس میں بیٹھ کے ہمیں پنچایتیں نہ کی ہوں، اور مذہب و ملت کے لیے حضرت مولانا آصف صاحب، مولانا عاصم القادری صاحب، قاری شاہد صاحب، وہ لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں
تو مسلک و مذہب کے لیے ہم نے تب و توڑ کی، لیکن اب اپنی مجبوریاں اتنی ہو گئی ہیں کہیں جانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں میں جذبہ ہوتا تھا، آپ ویلکم کے نہیں ان ویلکم کے لگ رہے ہیں۔ ارے زندہ ہو جاؤ، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، فضا میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو میرا حسین، اور زندگی کے ساتھ بولو میرا حسین۔ جو حسین کا ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے، واہ 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 بے شک جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے وہ حسین کا بھی نہیں ہے۔ آج کل میں لیے سیادت کے نام پہ امیر معاویہ پہ دان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سید بھی امیر معاویہ کو یا صحابی رسول کو مطعون کرے گا تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ نبی کے صحابہ عادل ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ كَمَا قَالَ رسول اللہ، میرے صحابہ ستارے ہیں، تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں الصحابہ کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں۔ ابھی علامہ نے فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت امام عادل کے لیے سایہ ربانی ہوگا، عرش الہی ہوگا، رحمت ربانی کا سایہ ہے۔ تو صحابہ کو مطعون کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں بلا شبہ یاد رکھیے اگر کسی صحابی کی ادنا سی کوئی گستاخی کرتا ہے وہ حضرت علی کا نہیں ہو سکتا، حضرت حسین کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کے صحابہ کو اہل بیت اطہار کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتے، وہ نبی کے شہدائی ہیں، اور صحابی کبھی اہل بیت اطہار کو برا نہیں کر سکتے۔ اور حضرت امیر معاویہ امام حسین نواسے ہیں مصطفیٰ کی، بڑا فضل ہے، لیکن امیر معاویہ رسول اللہ کی بیوی کے سگے بھائی ہیں، کاتب وحی الہی ہیں، پوری امت مسلمہ کے بل اتفاق ماموں ہیں۔ کمپیئر نہیں کر رہا میں، ان کی فضیلتیں ان کی جگہ، ان کی فضیلتیں ان کی جگہ، بس اعلیٰ حضرت کی بات یاد رکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ناؤ ہے اور نجم ہے اطرت رسول اللہ۔ تو عقیدے کا ایک مسئلہ سا مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ ہے، میں پورے ٹائم پہ چھوڑ گیا، اس لیے کہ جو وقت مجھے دیا ہے اس سے ایک منٹ آگے بڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کے ساتھ نا انصافی ہے۔ نظرانے کے لیے تقریر ہم کرتے بھی ہیں، 10 منٹ بولیں گے جسے جتنا دینا ہے تب بھی اتنا ہی دے گا، 2 گھنٹہ بولیں گے تب بھی اتنا دے گا، اور نہیں دینا ہے تو چلتے وقت کہے گا اچھا حضرت السلام علیکم، ہم ویسے بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے دین حاصل دنیا کمانے کے لیے نہیں کیا۔ میرے مرشد برحق اور مرشد اجازت وارث علوم اعلیٰ حضرت سید سرکار تاج الشریعہ فرماتے تھے کہ تقدیر پر راضی رہو، خدمت اسلام کر جاؤ، اللہ کو جو دینا ہوگا وہ دے دے۔ یہ علامہ شرف عالم صاحب بہت رہے حضرت کی بارگاہ میں، ہم تو تقریباً رہے 22 سال، ان کا پتہ نہیں کتنے سال رہے، جب ہم بھی نہیں رہتے تھے اس زمانے سے رہتے تھے۔ تو ہم جلسے اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ نظرانہ لیں گے،
جلسے اس لیے کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت گھر گھر داخل ہو جائے، رسول اللہ کی محبت گھر گھر داخل ہو جائے، اہل بیت اطہار کی محبت داخل ہو جائے، صحابہ کی محبت داخل ہو جائے۔ ورنہ الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا فیض ہے کہ تقریباً 2 درجن سے زیادہ ملکوں میں اعلیٰ حضرت کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے فقیر جا چکا، اور یہاں بھی اپنی مرضی سے خالی رہوں تو رہوں، ورنہ بہت فون آتا ہے، لیکن اب مزاج بدل گیا، کچھ کام کر جائے۔ تو مسلمانوں اپنے اماموں کی خدمت کر جاؤ، ورنہ تباہی مقدر ہو جائے گی۔ میرے حسین کا مقصد حسین کیا تھا؟ 1400 سال گزر گئے لیکن مقصد حسین نہیں مر سکا۔ اس سے بڑی حسین نے شہادت پیش کر دی، ایک مقصد کیا تھا کہ جس مصلی پہ نانا بیٹھے اس پہ بے نمازی نہیں بیٹھے، جس مصلی پہ صدیق اکبر بیٹھے اس پہ جواری نہیں بیٹھے گا، جس مصلی پہ فاروق اعظم بیٹھے ہیں اس پہ ظالم نہیں بیٹھے گا، جس پہ عثمان غنی بیٹھے ہیں اس پہ کوئی کنجوس نہیں بیٹھے گا، جس پہ علی بیٹھے ہیں اس پہ کوئی مزدل نہیں بیٹھے گا، جس پہ حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں اس مصلی پہ کوئی بے شرع امام نہیں بیٹھے گا، جس مصلی پہ امیر معاویہ نے نماز پڑھائی ہے اس مصلی پہ کوئی غیر عادل نہیں بیٹھے گا۔ یہی مقصد لے کے تو حسین بڑھے، جان دے دی، لیکن مقصد پر نظر رکھی۔ 1400 سال گزر گئے، مولانا قاسم شمسی صاحب 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی مسجد کی کمیٹیوں میں ایسے ایسے ظالم کمیٹی والے ہوتے ہیں، داڑھی چھلا رہا اور ہے کمیٹی کی، نماز پڑھتا نہیں ہے کمیٹی کی، روزہ رکھتا نہیں ہے کمیٹی میں، انصاف کرتا نہیں ہے کمیٹی میں، سچ بولتا نہیں ہے کمیٹی میں۔ کسی اور کے ساتھ کیا کرے گا جس امام کے لیے کمیٹی بنائی ہے؟ رمضان میں جب اس کی خدمت کے لیے چندہ ہوتا ہے تو یہ کمیٹی والے اتنے ظالم ہیں، شیرینی بھی اسی کے پیسوں سے منگا لیتے ہیں، روشنی بھی اسی کے پیسوں سے کر دیتے ہیں۔ یہ مفتی اعظم سنبل جل وغیرہ ہے، ناجائز ہے وہ شیرینی اور وہ روشنی جو امام کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا گیا ہو اور اس میں سے وہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ لوگ بات نہیں کرتے شریعت کی، نہ ہنجاروں کو کمیٹیاں بخش دی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ذمہ دار علماء مصلوں سے غائب ہو گئے، پڑھے لکھے علماء غائب ہو گئے، اور نااہل لوگ بیٹھ گئے۔ نااہل بیٹھے گا تو سلام بند ہو جائے گا، نااہل بیٹھے گا فاتحہ بند ہو جائے گا، نااہل بیٹھا نداء یا رسول اللہ بند ہو گئی۔ جب تک اہل بیٹھے تو بریلی کا امام بیٹھا، مصلی نبی پہ بریلی کا امام بیٹھا تو رہتا بریلی میں ہے، لیکن توجہ ادھر ہے، یہاں سے ہم پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سنے۔ جب اسی مصلی پہ محدث عبدالحق دہلوی بیٹھے تو انہوں نے نبی کی سیرت کو ایسا بیان کیا، وقت ہوتا تو میں بتاتا۔ جب اسی مصلی پہ مجدد الفسانی بیٹھے تو مصلی کی آبرو بچی، جب اسی مصلی پہ امام شارانی بیٹھے مصلی کی آبرو بچی، جب اسی مصلی پہ امام غزالی رہے مصلی کی آبرو بچی رہی، جب امام رازی رہے مصلی کی آبرو بچی رہی، جب اس مصلی پہ ابن تیمیہ آیا، جب اس مصلی پہ بھوپالی آیا، جب اس مصلی پہ اور علائے بلائے آئی تو یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا، سلام پڑھنا بدعت ہو گیا، میلاد منانا بدعت ہو گیا۔
جبکہ ہم نے تو یہ سنا تھا حبیبی یا رسول اللہ بریلی کے امام نے ہمیں درس دیا تھا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اب آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات تو آج مسجد کی کمیٹی جب امام کا تقرر کرتی ہے تو ان نمازیوں میں محلے والوں میں کمیٹی کوئی شرابی بھی ہے جواری بھی ہے کوئی جیب تراش بھی ہے جھوٹا بھی ہے عیار بھی ہے مکار بھی ہے ہر طریقے کے لوگ ہیں لیکن آپ پورے محلے میں پوچھ لیے شرابی سے پوچھئے جواری سے پوچھئے سود خور سے پوچھئے کہ امام کیسا رکھے مفتی اعظم سنبھال وہ شرابی مسلمان بھی کہے گا امام شرابی نہیں جواری مسلمان کہے گا امام جواری نہ ہو یا بہت اچھا پیغام سود خور مسلمان کہے گا امام سود خور نہ ہو غیبت کرنے والا مسلمان کہے گا امام غیبت کرنے والا نہ ہو تو کیسا ہو نیک ہو پرہیزگار ہو اسلام و سنت کی بات بتانے والا ہو آج 1400 سال کے بعد بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ امام نکوکار ہو امام پرہیزگار ہو تو میرے حسین کا مقصد یہی تھا کہ مصلی نبی پہ جو بیٹھے وہ نیک ہو پرہیزگار ہو اللہ اکبر نبی کا سچا وفادار بات سمجھ میں آئی امام حسین پہ تقریر سناؤں گا کہ 3 گھنٹے آپ دیں اور ملک میں چندی خطیب ہیں جو امام حسین کی سیرت بیان کر سکتے ہیں تاج الشریعہ کے فیض سے ان میں سے ایک میں جلسہ رکھو 3 گھنٹے سننے کا حوصلہ پیدا کرو 3-4 گھنٹے میں آپ کو سیرت حسین سناؤں آخری بات کہیں گے عقیدے کا مسئلہ یہ ہے نبی کے جسم پاک کا سایہ نہیں ارے ہے بولو نہیں ہے نا جاہل بھی جانتا ہے عالم بھی جانتا ہے مگر آج ٹیکنالوجی کا دور ہے سائنس ایڈوانس ہے جب علامہ قاری یوسف کہیں گے کہ نبی جسم رکھتے تھے اور سایہ نہیں تھا تو اورینٹیلسٹ مستشرقین دور جدید کا ریسرچ اسکالر اعتراض کر دے گا جسم تھا سایہ نہیں تھا یہ ممکن نہیں ہے جسم کی تعریف میں کر دوں جس میں موٹائی لمبائی گہرائی چوڑائی پائی جائے اسے جسم کہتے ہیں اصطلاح میں جس میں طول و عرض عمق پایا جائے اسے جسم کہتے ہیں مثلا یہ مائک ہے اس میں لمبائی بھی ہے گہرائی بھی ہے موٹائی بھی ہے اس لیے اسے جسم کہیں گے اور جب جب جسم پایا جائے گا اس کا سایہ جسم چاہے جس کا ہو جسم ہوگا تو سایہ ہوگا اب ہم نے دعویٰ کیا مصطفیٰ کے جسم پاک کا سایہ ہے اعتراض آیا جسم پاک ہے اور سایہ نہیں تو کیا تمہارا پیغمبر خیالی پیغمبر ہے تصوراتی پیغمبر ہے پتہ لگا اوروں کے پوروجوں کی طرح ہمارے پیغمبر کی حیات پہ بھی حق آیا لیکن نبی کے جسم پاک کا سایہ نہیں یہ ایک صداقت ہے بے شک صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ نبی کے یار غار ہیں آپ بتائیں وہ کہیں کہ نبی کا جسم دیکھا سایہ نہیں دیکھا عمر پاک سے پوچھا کہیں کہ جسم دیکھا سایہ نہیں دیکھا مولا علی حضرت عثمان حضرت ابو ہریرہ حضرت سلمان سے پوچھو کہیں کہ جسم میں سایہ نہیں نہ مکے میں سایہ دیکھا نہ مدینے میں دیکھا نہ ہم نے احد میں دیکھا نہ بدر میں دیکھا نہ صلح حدیبیہ میں دیکھا نہ ہم نے کسی اور سفر میں دیکھا ہم نے کہا امام اعظم آپ کہہ دیں وہ کہتے ہیں جسم میں سایہ ہے امام شافعی آپ بتائیں کہتے ہیں جسم میں سایہ ہے امام مالک آپ کہتے ہیں جسم میں سایہ نہیں امام احمد ابن حنبل آپ کہیے
کہتے ہیں جس میں پاک مصطفیٰ ہے سایہ نہیں. وہ عقیدہ کے امام ابو الحسن اشعری، امام ابی منصور ماتریدی، آپ تو عقیدے کے امام ہیں، آپ کہیے. وہ کہیں گے کہ جس میں پاک ہے سایہ نہیں. ہم نے کہا کہ علت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علت اپنی جگہ، مگر یہ مصطفیٰ کا خصوص ہے اور خاصہ کی تعریف یہ ہے. الخاصۃ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ اسے کہتے ہیں جو جس میں پایا جائے اس کے علاوہ کسی اور میں. بے شک سبحان. نبی کا خاصہ ہے، خصوص ہے. امام شہرانی سے پوچھو، غوث پاک سے پوچھو، غریب نواز سے پوچھو، صابر پاک سے پوچھو، نظام پاک سے پوچھو، قطب پاک سے پوچھو، مجدد الفسانی سے پوچھو، مخدوم عائشہ سمنانی سے پوچھو. سب کہیں گے کہ جسم ہے لیکن سایہ نہیں. ہم نے کہا تھا پھر اعتراض پڑے گا، چلو بریلی اور چلتے واہ پہنچ گئی علماء کرام. حضور مفتی استقبال کی قیادت میں اعلیٰ حضرت کے مزار عالم تصور میں سوال کیا. ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں. آپ تو مسلمانوں کے امام ہیں، عالم تصور میں آواز آئی بتاؤ. ہم نے کہا رسول اللہ کا جسم ہے سایہ ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا آپ نے یہ پڑھا ہے کہ سایہ ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس میں نبی بھی ہے سایہ بھی ہے. ہم نے کہا سب نے انکار کیا کہ نبی کا جسم اتنا لطیف ہے کسی کو سایہ نظر نہیں. تم نبی کے جسم کا سایہ بدر میں دیکھو گے نہیں ملے گا، احد میں دیکھو گے نہیں ملے گا، خیبر میں دیکھو گے نہیں ملے گا، مسجد نبوی میں دیکھو گے نہیں ملے گا، مسجد حرام میں دیکھو گے نہیں ملے گا، حلیمہ کی گلیوں میں دیکھو گے نہیں ملے گا، آمینہ کی گود میں دیکھو گے نہیں ملے گا، حجرہ عائشہ میں دیکھو گے نہیں ملے گا، حجرہ خدیجہ میں دیکھو گے نہیں ملے گا. اگر نبی کے جسم پاک کا سایہ دیکھنا ہے تو کہیں اور مت جاؤ، فاطمہ کے دروازے پہ آ جاؤ. حسن کو بلا لو، سر سے سینے تک، ناف تک امام مصطفیٰ کے جسم پاک کا سایہ ملے گا. اور ناف سے تلوے قدم تک حسین اعظم کو دیکھ لو، مصطفیٰ کا سایہ ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معلوم نہ تھا سایہ شاہ سکل ہے، اس ذات کی جلوہ کا تھی ذات حسن ہے. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسن. واہ سبحان. کھڑے ہو جائیے سلام. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. کا پیغام دیا تو حضرت خدیجہ بھی عالمہ، آپ کی بیوی عالمہ، حضرت عائشہ عالمہ، حضرت فاطمہ عالمہ. تو آپ اپنے بچیوں کے پڑھانے کے لیے بھی پروگرام بنائیے. اور میں قاری الیاس صاحب سے یہ کہہ کر جاؤں گا کہ صرف لڑکوں ہی تک تعلیم دین محدود نہ رہ جائے، بلکہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں یہ بھی کل کی کلیزان فاطمہ بن جائیں اور ایک ادارہ ساتھ ساتھ اس کے بچیوں کے لیے بھی قائم کریں. یہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ اپنے اراکین سے مشورہ کر کے اس کام کو بھی پورا کریں.